امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب صحیح البخاری میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے احادیث کو ایک چیپٹر میں جمع کیا ہے، جس کا نام رکھا ہے مناقب الحسن والحسین رضی اللہ عنہما۔ پہلی حدیث دیکھیے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ کے ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ینظر الی الناس مرۃ و الیہ مرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بلمحہ لوگوں کو بھی دیکھتے تھے اور اپنے نواسے کو بھی دیکھتے تھے۔ ویقول، اور یہ فرماتے تھے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا سردار بنے گا۔ ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سرداری کو، بادشاہت کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں کی صلح کے لیے، مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یأخذہ والحسن ویقول اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور یہ فرماتے تھے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اتی عبید اللہ بن زیاد برأس الحسین، کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا، فجعل فی طست، اس کو ایک پلیٹ میں رکھا گیا، فجعل ینکت، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ناک اور آنکھوں کے درمیان میں چھڑی مارنے لگا، وقال فی حسنہ شیئا، اور اس نے ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، وہ کہنے لگے، کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ وکانا مخزوبا بالوسیمہ، وسیمہ ایک پودا ہے، نیل کا پودا، اس سے مہندی بنائی جاتی ہے، تو انہوں نے اپنے سر اور داڑھی پر وہ مہندی لگائی ہوئی تھی۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر سوار تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رأیت ابا بکر وحمل الحسن، کہ میں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا۔ یہ تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حضرات اہل بیت سے محبت، اور یہ فرما رہے تھے، بی ابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، لیس شبیہ بعلی، یہ علی جیسا بالکل نہیں ہے، وعلی یضحک، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات پر مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ارکبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کرو ان کے گھر والوں کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس میں ہے کہ آپ ان کے گھر والوں کا احترام کریں، چاہے وہ گھر والے ازواج مطہرات میں سے ہوں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مشابہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ احرام کی حالت میں مکھی کو مار سکتے ہیں، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل العراق یسألون عن قتل الذباب، کہ عراق والے مکھی کو مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وقت قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے یعنی آپ کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، اور تم نے ان کو شہید کر دیا، تو باقی چیزوں کے بارے میں تم کیا پوچھتے ہو؟ یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد تم چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہو۔ تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت، یہ تھی صحابہ اکرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بن جائیں، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بن جائیں گے تو اللہ کے بھی پیارے بن جائیں گے، اللہ کے پیارے بن جائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی، اور اگر اللہ کے پیارے نہیں بنیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نہیں بنیں گے، تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد